بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم اسلام کی ممتاز دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کی ہیئت حاکمہ سمجھی جانے والی مجلس شورا کے سہ روزہ اجلاس کا آغاز پیر کی صبح سے ادارے کے مہمان خانے میں ہوا۔ شورا کی اس خاص میٹنگ میں شورا کے ممبران نے شرکت کر کے دارالعلوم دیوبند کے درپیش مسائل پر نہ صرف غور و خوض کیا بلکہ ان کے حل پر مؤثر آراء پیش کی اور ایجنڈے کے مطابق کئی تجاویز پر بحث کی گئی۔ مجلس شورا کی پہلی نشست میں کورونا کے درمیان حکومتی گائیڈ لائن کے مطابق تعلیمی سلسلہ شروع کرنے کو لے کر لائحہ عمل پیش کیا گیا۔ اس دوران مختلف شعبہ جات کی رپورٹیں پیش کی گئیں، ساتھ ہی تعلیم سے متعلق آئی نئی گائیڈ لائن کے متعلق مجلس تعلیمی کی جانب سے لیے گئے فیصلوں کی توثیق عمل میں آئی۔ خاص بات یہ ہے کہ اس اجلاس میں پہلی مرتبہ بحیثیت رکن شورا جمعیت علماء ہند کے قومی صدر و ناظم تعلیمات مولانا سید ارشد مدنی نے شرکت کی۔ حالانکہ گزشتہ سال اکتوبر میں منعقد ہوئی شورا کی بجٹ میٹنگ میں ادارے کے بجٹ میں خاطر خواہ تخفیف کی گئی تھی، جس کو لے کر بھی اراکین شورا نے غور و خوض کیا۔ یہ اجلاس بظاہر تعلیمی ہے، لیکن اراکین شورا تعلیم کے ساتھ ساتھ ادارے کی تعمیر، مالیات اور دیگر اہم امور سے متعلق تجاویز پر آخری روز حتمی فیصلہ لیں گے۔ قابل ذکر امر یہ ہے کہ گزشتہ 11 ماہ بعد اب تعلیم کے لیے ادارے کو کھولا گیا تھا، لیکن ایک مرتبہ پھر ملک میں عالمی وبا کے پھیلنے کی خبروں کے سبب انتظامیہ کے ساتھ اراکین شورا بھی فکر مند نظر آ رہے ہیں۔ وہیں آئندہ سال ادارے میں جدید داخلے مکمل طور پر بند رہیں گے، یعنی آنے والے سال عید کے بعد داخلے بند رہیں گے، نئے داخلے۔ مجلس تعلیمی کے اس فیصلے پر شورا نے اپنی مہر لگا دی ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس کے دوران ادارے کے بجٹ پر ایک مرتبہ پھر غور و خوض ہوگا۔ مہمان خانے میں 5 نشستوں پر منعقد ہونے والی سہ روزہ اجلاس میں ادارے کے متعلق کئی بڑے فیصلے لے جانے ہیں، جس پر نہ صرف قوم و ملت بلکہ اداروں کے طلباء کی بھی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ شورا کے پہلے یوم کے اول اور دوم نشست میں کورونا کے دوران حکومتی گائیڈ لائن کے مطابق کھلنے جا رہے تعلیمی ادارے کے تحت ادارے میں تعلیمی نظام کو کس طرح منظم کیا جائے گا اور طلباء کے ہاسٹل و درسگاہوں میں سوشل ڈسٹینسنگ کو کیسے برقرار رکھا جائے گا، اس کو لے کر بھی گفت و شنید کی گئی ہے۔ تعلیمی سلسلہ شروع ہونے کے ساتھ طلباء کی صحت کو بہتر بنائے رکھنے کے لیے بھی کئی ترمیم کیا جانا تقریباً طے ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آئندہ سال کسی بھی جماعت میں جدید داخلے نہیں لیے جائیں گے۔ اکتوبر میں شورا کی میٹنگ میں ادارے کے اخراجات اور چندے کی کم فراہمی کے سبب ادارے کے بجٹ میں 6 کروڑ روپے کی کٹوتی کی تھی اور اب ادارے کا بجٹ تقریباً 30 کروڑ ہے۔ آج تعلیمی و تعمیری شعبوں کے نظامہ نے اپنی اپنی رپورٹیں پیش کریں گے۔ وہیں شعبہ محاسبی کے ناظم سمیت شعبے کے مختلف افراد بھی شورا کے اراکین کے سامنے پیش ہونے کے خبر ہے۔ اس دوران مختلف علماء کے حادثہ وفات پر تعزیت تجویز پیش کی گئی۔ اجلاس کے دوران مولانا انوار الحق بجنوری، مولانا احمد اللہ کشمیری، مولانا عبدالعلیم فاروقی، مولانا محمود راجستھانی، مولانا محمد عاقل سہارنپوری، مولانا محمد عاقل گڑھی دولت، سید انور شاہ حسین میاں دیوبندی، مولانا اسماعیل مالیگاؤں، حکیم کلیم اللہ علی گڑھی، مولانا شفیق بنگلوری، مولانا حبیب باندوی جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی، مفتی ابوالقاسم نعمانی شریک رہے۔ ادھر سابقہ شورا کے اجلاس میں جمعیت علماء ہند کے دونوں گروپوں میں مفاہمت کے لیے ایک سہ رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جس میں حکیم کلیم اللہ علی گڑھی، مولانا حبیب باندوی اور جامعہ مظاہر علوم سہارنپور کے ناظم اعلیٰ مولانا محمد عاقل سہارنپوری کو شامل کیا تھا۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ کمیٹی اپنی کیا رپورٹ پیش کرے گی اور مفاہمت میں کتنی پیش رفت ہوئی ہے یہ بتائے گی یا نہیں۔ واضح رہے کہ شورا نے ایک نئے فارمولے کے تحت جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا سید ارشد مدنی کو صدر المدرسین کے عہدے پر منتخب کیا تھا، جبکہ محتمی مفتی ابوالقاسم نعمانی عہدہ اہتمام کے ساتھ ساتھ شیخ الحدیث ہیں، اور جمعیت علماء ہند کے صدر قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری کو کارگزار محتمی کے طور پر منتخب کیا تھا۔ اسلام کیرانہ یوٹیوب چینل